کہا ان چند لمحوں کے اندر میں جب ایک دم بیدار ہوا، بیٹھے بیٹھے مجھے آنکھ کھولی، یعنی میں حالت ہوش میں آیا، میں سنبھلا تو کہا کہ مجھے اتنا پسینہ آ چکا تھا، میرا بدن، میرے کپڑے، میرے نیچے ہر چیز بھیگی ہوئی تھی اور میں اتنا خوف زدہ تھا۔ کہا اس خوف کی وجہ سے 1.5 مہینہ میں بستر سے نہ اٹھ سکا، اتنا خوف تھا اور اتنی سختی تھی اور اتنی تلخی تھی اور اتنا میں پریشان تھا کہ وہ عذاب میری طرف ایسے لوٹ کے آ رہا، اتنا پریشان تھا۔ کوئی دعا آئی، ایک دم آئی ایسے، اور اس دعا نے آ کے نا ان پہاڑوں کی بارش کا، پتھروں کی بارش کا سامنا کیا اور آگے دیوار بن گئے اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ سارے پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ سارے پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ایک اور سنیں، ایک شخص کہتا ہے میں نے آنکھوں سے ایک چیز دیکھی۔ اب سنیں غور سے، میں آج آپ کو دوسرا یہ واقعہ سنا رہا ہوں دعاؤں کے سلے میں۔ آنکھوں سے ایک چیز دیکھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ گیا، اونگ آ گئی، بیٹھا ہوں اور میں نے دیکھا ایک پہاڑ پھٹا اور کہنے والوں نے کہا دور بھاگو، یہ لاوے کی وجہ سے پھٹا ہے، جس کو ایک پتھر لگ گیا وہ پاش پاش خود ہو جائے گا، اس کا پتھر جس کو لگ گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ پتھروں کا رخ سارا میری طرف آ رہا، میرے لیے تو ایک پتھر بھی کافی تھا، اور اگر ان میں سے سارے پتھر مجھے لگتے تو میں تو خود ذرا ذرا ہو جاتا۔ میں پریشان ہوں اور وہ تیزی سے میری طرف ٹکڑے ایک خوفناک گونج کے ساتھ، توجہ فرمائیں، ایک خوفناک گونج کے ساتھ میری طرف آ رہے ہیں۔ پر اسی دوران میں نے دیکھا ایک سفید سی چادر ایسی اٹھی اور سامنے آئی، اس کی اور میرے، اور وہ چادر ایسی تھی کہ اس چادر کے پار میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طاقتور پتھر پہاڑ کے میری طرف آ رہے ہیں، اس چادر کے ساتھ ایسے ٹکرائے، بہت بڑا دھماکہ ہوا، چادر نہ ٹوٹی، وہ زیرہ زیزہ ہو کے وہیں ٹوٹ گئے، اور جہاں وہ گرے ایک بہت بڑا پہاڑ اور بن گیا، کیونکہ وہ پہاڑ کے ٹکڑے سارے آئے تھے، ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا اور دھول اڑی۔ جب دھول چھٹ گئی، جب ماحول ٹھیک ہو گیا، چادر ایک طرف ہو گئی۔ خوف زدہ تھا، وہ کہنے لگے میں خوف زدہ تھا، یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہے، یہ پہاڑ کیا تھا اور یہ چادر کیا تھی؟ غیب سے آواز آئی، یہ پہاڑ تیری خطائیں تھی، یہ چادر جو آئی تھی تیرے مرشد کی تیرے حق میں، تیرے والدین کی تیرے حق میں دعائیں تھی، دعائیں تھی، دعائیں تھی۔ بس وہ دعاؤں کی سفید چادر ایسے سامنے، اور وہ سفید چادر سامنے آئی، پہاڑ ہٹ گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کسی مستر کی دعا، کسی بے چین کی دعا، کسی دکھیارے کی دعا، ایک درویش اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نسلوں میں فقر آیا، فاقہ آیا، غربت آئی، تنگ دستی آئی۔ آج آ کے نا والد کی قبر پہ روتے تھے، حضور آپ تو فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بیٹا تم خود بھی اعمال کرنا، دعاؤں کا ذخیرہ بنانا، میں تمہارے لیے دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ واہ، ہمارے اوپر زندگی تنگ ہو گئی ہے، حالات تنگ ہو گئے ہیں، سختیاں بڑھ گئی ہیں، ہم پس گئے ہیں، سارا نظام ہمارے برعکس آ گیا ہے، ہمارے الٹ آ گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، ظالم کا ظلم ہے، جفا ہے، کچھ بھی نہیں، ہر چیز ہم سے دور ہو گئی ہے۔ اب آپ کو شفقت فرمائے، دعا فرمائے اللہ سے۔ آپ تو فرماتے تھے میں تمہارے لیے دعاؤں کے دروازے کھلوا اور دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جاتے تھے رو رو کے آ جاتے تھے، جاتے تھے رو رو کے آ جاتے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد کہ والد کے جو شیخ تھے وہ خواب میں آئے، اللہ کے نیک بندے تھے، والد کے جو مرشد تھے وہ خواب میں تشریف لائے، اور وہ والد کے مرشد والد کی زندگی میں ہی وصال کر گئے تھے، وہ تشریف لائے اور والد ساتھ تھے، اور کہنے لگے میں ان کی منت کر رہا ہوں، اگر منت نہیں مانتے تو میں انہیں حکم دوں گا تمہیں معاف کریں، تم نے ان کے ساتھ بہت نافرمانی کی تھی، اللہ نے وہ جو دعاؤں کا ذخیرہ تھا وہ تم سے روک لیا ہے۔ اور پھر مثال دی، یاد ہے شخص کی سانس نہیں نکل رہی تھی اور آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے،
فرمایا بہت قرآن پڑھتا تھا، بہت نفل پڑھتا تھا، بہت ذکر کرتا تھا، پر ایسے بول بولتا تھا ماں کا کلیجہ پھاڑ دیتا تھا، چیر دیتا تھا، بول ایسے بولتا تھا۔ تو سرکار نے اس کی ماں کے پاس بھیجا، ماں نے کہا میں اس کو معاف نہیں کرتی، اس کو معاف نہیں کرتی۔ وہ تڑپ رہا ہے، اس کی سانس نہیں نکل رہی، نظام بڑھ گیا، سکرات بڑھ گئی۔ آخرکار میرے حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، لکڑیاں جمع کرو اور اس کو اٹھا کے لکڑیوں میں آگ میں ڈالو، کیونکہ وہاں بھی تو اس نے جلنا ہے، یہی جلا دو۔ تو ماں کا دل تھا کہ یا رسول اللہ، مفہوم ہے سارے واقعے کا کہ میں نے معاف کیا، اور ادھر انہوں نے معاف کیا اور ادھر جو ہے وہ اس کی روح نکلی اور کلمہ پڑھ کے نکلی۔ یا رسول اللہ، یہ بندہ بہت اعمال، بہت تقوی، بہت پرہیزگار، تہجد، روزے، عبادات، لیکن ماں کا کلیجہ چیر دیتا تھا اپنے بولوں اور سخت لہجے کی وجہ سے۔ یہ وضاحت دی، یہ باقاعدہ دلیل دی کہ تمہارے اوپر جو تمہارا والد دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے گیا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے گیا ہے، اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو روکا ہوا ہے، اس کی وجہ ہے کہ والد تم سے ناراض ہے۔ شیخ فرمانے لگے میں نے ان سے کہا ہے معاف کر دیں، اگر میری درخواست نہیں مانتے میری، تو پھر میں حکم دوں گا ان کو معاف کر دیں۔ اگر یہ معاف نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت کا خزانہ جو دعاؤں کا خزانہ ہے وہ تمہاری طرف نہیں آئے گا، اور اگر دعاؤں کا خزانہ نہیں آئے گا، فقر، غربت، تندرستیاں، حالات کی سختیاں، تلخیاں، اندھیرے ہی اندھیرے، راستوں کا بند ہو جانا، رزق کی تنگی، صحت کی تنگی، مال کی تنگی اور وارثوں کی تنگی، یہ ساری سختیاں، تلخیاں، تنگیاں تمہاری طرف رہیں گی اور تم ناکام زندگی گزارو گے۔ خواب ہی میں باپ نے کہا میرے مرشد کا حکم ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس وقت تک 11 سال گزر چکے تھے، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو 11 سال تھے۔ وہ لوگوں سختیوں اور تلخیوں میں پس گئے تھے، کم ہو گئے تھے، زمانہ مذاق اڑاتا تھا، شماتت الاعداء، اور دشمن تالیاں بجاتے تھے۔ ادھر والد نے کہا میں نے معاف کیا، اور ادھر صبح حیرت انگیز دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ کوئی مال لا رہا، مال میرا ہے، کاروبار آپ کریں، کوئی زمین لا رہا، کوئی جائیداد لا رہا، کوئی چیزیں لا رہا، اور بس پھر ایسے ہاتھ ڈالتے گئے ہیں مٹی کو اور سونا بنتا گیا۔ تیسرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین تھے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے مزار کے گدی نشین تھے، قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے۔ وہ اپنے واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم سے گوشت ختم ہو گیا، کئی سالوں کا مردہ ہوں، اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے، آ گیا، ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے، اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں، اور میں چیخ رہا ہوں، اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا۔ انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی، ایک گونج پیدا ہوئی، اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے، پھر لگی وہ خود گر گئے، پھر لگی وہ مٹی ہو گئے، پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، اور ان کی مٹی اڑ گئی، اور وہ پھر لگی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی، جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک، اور آ کے وہ میرے اوپر چھاؤں بن گئی، اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے، یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے۔ اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی۔ کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟
کہا تجھے خبر ہی نہیں तूने किसी बेचैन को राहत पहुंचाई थी, और राहत अल्लाह की बारगाह में इतनी वजनी बन गई कि अल्लाह ने उसकी दुआ को तेरे लिए राहत का जरिया बनाया. तूने उसको राहत पहुंचाई थी, उसकी दुआओं ने तुझे राहत पहुंचाई. दुआ जो दुआ को, हमें दुआओं की जरूरत है, हमें दुआओं की जरूरत है. कहा सुन लेना, आज एक मोती दे रहा हूं, सारी जिंदगी याद रखना. कहा जो मुर्शिद की और वालिदैन की सख्तियों और तलखियों के बावजूद भी दिल से ताबेदारी करता रहा और खिदमत करता रहा. मुर्शिद की और वालिदैन की सख्तियों और तलखियों के बावजूद ताबेदारी करता रहा और खिदमत दिल से करता रहा, और मैं अल्लाह जल्ल शान हो उसे बगैर मुशक्कत की विलायत देंगे. ये मुझे किसी ने बताया है, 100% बताया. मुर्शिद की और वालिदैन की सख्तियों और तलखियों के बावजूद भी 100% खिदमत करता रहा और ताबेदारी करता रहा. यही अल्फाज हैं, और यही के अल्फाज याद रखिएगा. कभी पूछूं तो 100% खिदमत करता रहा, ताबेदारी करता, सख्तियों और तलखियों के बावजूद. अल्लाह उसे बगैर मुशक्कत के, बगैर मेहनत के क्या देंगे? विलायत देंगे. और अल्लाह उसे बगैर कमाए तवंगरी देंगे, बगैर कमाए तवंगरी देंगे. और अल्लाह जल्ल शानहू उसको बगैर तौबा के मौत नहीं देंगे. यानी पहले तौबा होगी, फिर मौत होगी. एक निहारी वाला होता था, निहारी वाला नाम नहीं लेता, मटके होते थे मिट्टी के, उसमें रात को निहारी होती थी, नीचे आग होती थी, और खुद ऊपर सोता था. मटके जो है वो उसके आगे शटर वगैरह नहीं होता था, ताकि लोग कुछ चीज न डाल दें उसके अंदर या चुरा के ना ले जाएं. और उसकी निहारी वो होती थी जो लाइन लगती थी. उसकी निहारी ना दुख रहे ना बीमारी, लाइन लगती थी. बेटे 2 होते थे. मैंने निहारी वाले को बचपन में देखा, लेकिन बेटों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, पड़ोसी थे. तो बेटों को वो गालियां देता था. तौबा अस्तगफार. बस एक दफा कह दिया ना कि फला काम कर दो, और उन्होंने बेतवज्जी की. वो निहारी की वो नली नहीं होती थी, वो हड्डी नली बड़ी वो मजबूत होती है, ईंट जितना, पत्थर जितना वो चोट रखती है, वही उठा के मारता था. लग गई तो कई दफा पटियां जख्म भी हो चुके थे, ना लगी तो गालियां होती थी. बड़ी अजीब गरीब गालियां निकालता था. अच्छा 2 बेटे थे. एक बहुत मोटा था, एक मोटा नहीं था. एक बाप की शक्ल था, बाप मोटा नहीं था. वो मोटा पता नहीं कहीं नस्ली होगी, कोई और नस्ल पे गया हो अंदाजा. तो वो जो मोटा था ना, मोटा, वो पी जाता था. अच्छा जी. दूसरा पीता नहीं था. मैंने मोटे को बड़ा तवंगर देखा.